اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہمیں تو نشہ چڑھا ہوا ہے عشق رسول کا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، بات یہ بھی ٹھیک ہے، پر ہمارا نظریہ یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، میں نے اپنا اسلام اس طرح بچایا ہے، میں دنیا سے مسلمان ہو کر اس لیے گیا ہوں کہ میں نے کسی اور کی طرف دیکھا ہی نہیں، میں نے جب بھی دیکھا ہے مدینے والے محبوب کی طرف دیکھا ہے۔ تو انہوں نے نظریاتی طور پر مسلمانوں کو مضبوط کیا، ان کی فکری بنیادوں کو مضبوط کیا، ان کو توانائی دی، انہیں کہا تم الگ تھلگ وجود و حضور سے، تمہاری اپنی ایک پہچان ہے، تمہارا نظریہ ہے، تمہارا مذہب ہے، تمہارا عقیدہ ہے، تمہیں اس کے اندر طاقتور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی۔ سنیں پیارے بیٹا، خاموشی سے بیٹھے ہیں آپ لوگ، چھوڑ دو موبائل بھی، آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، تھوڑی سی تو محفل ہے، اور اب تو ماشاءاللہ اتنی گرمی بھی نہیں، اور یہ جس طرح کا رنگ ڈھنگ بنا ہوا ہے یہ تو ویسے ہی دیکھنے کے قابل ہے۔ اطمینان سے سب محبت سے تشریف رکھیں۔ پھر انگریز کی حکومت ہو تو آج تو لوگ مطلب فٹافٹ حکومتوں سے ڈر جاتے ہیں اور بڑی جلدی اور نظریاتی طور پر کمزوری دکھا جاتے ہیں، اور ان کے جملوں میں جھول آنے لگتا ہے اور لفظ ٹوٹنے لگتے ہیں، اور جناب وہ جی نہیں جی نہیں، پر ہمیں بس دیکھنا چاہیے حالات کیا ہے۔ بھئی آپ حالات کو ضرور دیکھیں، بلا وجہ کسی سے نہ ٹکرائیں، آپ کوئی فساد والی بات نہ کریں، پر خود تو نظریاتی طور پر پختہ رہیں، یہ تو نہ ہو کہ جیسی ہوا چلے آپ بھی ویسے ہو جائیں۔ انگریز کی حکومت تھی، وہ ڈاک پہ ٹکٹ لگتا تھا نا، اس پہ انگریز کی تصویر بنی ہوتی تھی، تو اس ٹکٹ کو بھی الٹا لگایا کرتے تھے۔ انگریز کی عدالت کو ساری زندگی عدالت نہیں کہا، کچہری کہتے تھے، فرماتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، تو یہاں کون سا عدل ہوتا ہے، یہ تو کچہری ہے، آپ کچہری میں جائیں۔ تسلیم نہیں کیا عمر فاروق، مسلمانوں کو ساری زندگی سمجھاتے رہے کہ تمہارا اپنا ایک تشخص ہے، تمہارا اپنا ایک نظریہ ہے، تمہاری دیکھیں نا اسلام کی اپنی الگ پہچان ہے۔ آج مسلمان اس پہچان سے عاری ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سر پہ پگڑی باندھنی ہے نا، تو سادی پگڑی باندھ لیں، ایسے نہیں کیا اسلام نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے الگ تشخص دیا، تم مسلمان ہو، تمہیں ہر وقت مسلمان رہنا۔ حضور نے فرمایا یہودی بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے، تم نے ٹوپی پر پگڑی باندھنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنی۔ تمہارا اپنا نظریہ ہے، تمہارا طرز زندگی ہے، تمہارا طرز حیات ہے، تمہیں اپنے طرز حیات کی طرف لوٹ کر پلٹ کر آنا ہے۔ یہ داڑھی اور مونچھیں رکھنی ہے نا، تو حضور نے فرمایا مونچھوں کو پست رکھنا، داڑھیاں بڑی رکھنا، ذرا یہودیوں کی مخالفت کرنا، ان کے طریقے پر عمل نہیں کرنا۔ یہ سر پہ بال نکالتے تھے تو عیسائی اس طرح کی مانگ نکالتے اور یہودی اس طرح کی نکالتے، فرمایا تو بیچ سے نکالو۔ ہمارا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہمارا ایک تشخص ہے، اپنا ایک طرز زندگی ہے، اپنا ایک طرز حیات ہے۔ ہم کو طفیلی لوگ ہیں کہ جو فیشن آج ٹی وی پہ دیکھا سویرے کر لیا، ہمیں سارا کچھ ہمارے محبوب نے عطا فرمایا ہے، ہمیں ہر چیز وہاں سے لینی۔ دیکھیں نا، سیدھے ہاتھ سے لین دین کرنا، سیدھے ہاتھ سے چلنا، یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ سیدھا قدم پہلے ہٹانا، اٹھانا، یہ سرکار کا طریقہ مبارکہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت مسجد میں آتے تھے تو سیدھا قدم رکھتے، پھر جس صف میں جاتے وہاں سیدھا قدم رکھتے، پھر جس صف میں جاتے اس میں سیدھا قدم رکھتے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اسلامی تشخص، سنت اور شریعت کی پابندی اور مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان مضبوط کرنا، ڈرے ڈرے نہیں رہنا چاہیے، سہمے سہمے نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ نا باقی سارے کام تگڑے ہو کے کرتے، اسلام کی بات ذرا آہستہ آہستہ کرتے،
آپ تو اپنی برادری کا نام بڑا تگڑے ہو کے لیتے ہیں، تو غلامی رسول کا نام کیوں ٹھنڈا ہو کے لیتے ہیں؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ڈٹ کر اپنی نسبت کا اظہار کرنا اور فکری طور پر مضبوط رہنا، یہ پیغام دیا اعلیٰ حضرت بریلوی۔ آپ کمزور نہ پڑے، کہیں کچے نہ ہو، آپ کے مزاج کے اندر کہیں کمزوری نہ آئے، آپ بحیثیت مسلمان ہمیشہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، یہ ان کی سوچ تھی۔ اور ہر میدان میں مسلمانوں کی قیادت کرتے، وہ فتویٰ لکھتے تھے، فتویٰ۔ یہ آج کل جو لفظ فتویٰ ہے، اس کی تشریح عوام کرتی ہے، وہ تشریح درست نہیں ہے کہ مجھ پہ فتویٰ نہ لگا دینا، آپ مجھ پہ فتویٰ نہ دے دینا۔ فتوی کو کیا سمجھتے؟ فتویٰ تو دینی رہنمائی کو کہتے ہیں۔ آپ نے کوئی مسئلہ پوچھا، اس کی دینی رہنمائی کی، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، کتاب و سنت کی روشنی کے اندر اس مسئلے کا جواب کیا، اس کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے 13 سال کی عمر سے فتویٰ لکھنا شروع کیا۔ اس کا معنی میں یہ کروں گا کہ اعلیٰ حضرت نے 13 سال کی عمر میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد مسلمانوں کی رہنمائی شروع کی۔ اور وہ ایسے نہیں فتویٰ لکھتے تھے، اعلیٰ حضرت کی ایک ایک سطر کو کھولا جائے نا، ایک ایک سطر کو، یعنی کتاب کی ایک ایک سطر کو، تو شاید 20 کتابوں کے حوالے نکل آئے، ایک ایک لائن میں کئی کئی کتابوں کی، یعنی قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے ہندوستان کے مسلمانوں کی رہنمائی کرنا، انہیں مسئلہ بتانا۔ اور پھر علم کی کیفیت ہے، مجھ سے کوئی طالب علم، کوئی عالم ناراض نہ ہو جائے، چونکہ میں طالب علموں میں بھی سب سے چھوٹا ہوں، علماء میں تو خیر کوئی شمار ہی نہیں۔ ہمارے ہاں نا لوگ محنت نہیں کرتے، علم کے میدان میں بھی محنت نہیں کرتے۔ اور اب تو گوگل کا زمانہ ہے، اب تو گئے کام سے سارے لوگ۔ اب تو بچوں سے پہلے ہم پوچھتے تھے کہ یہ آیت کہاں ہے، تو وہ قرآن مجید میں سے نکال کے دیتے تھے، اب وہ اسی وقت گوگل پہ لکھ کے بتا دیتے ہیں فلانے سورت۔ بھئی آپ کتابیں نہیں پڑھیں گے تو آپ کیسے مضبوط ہوگے؟ میں اپنے طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کا خیال ضرور رکھو، اخبار ضرور پڑھو، لیکن آپ سے لوگ سیاست کے مسئلے پوچھنے نہیں آئیں گے، دین کے مسئلے پوچھنے آئیں گے۔ آپ مہربانی کریں دین کے مسائل کو گہرائی سے پڑھیں، قوم کی صحیح رہنمائی کریں، مشقت کے ساتھ دین کے مسائل کو پڑھیں، اترے اس سمندر میں۔ قوم کو ضرورت ہے، قوم تشنا ہے، قوم آزمائش میں ہے، قوم سمجھنا چاہتی ہے۔ میں عوامی آدمی ہوں، میں ببانگے دہل کہتا ہوں، کیا آپ طلائع کی دنیا میں لوگوں سے بات کریں، لوگ بات ماننے کو تیار ہیں، قبول کرنے کو تیار، لیکن وہ مشقت نہیں رہی، وہ محنت نہیں رہی، وہ قرآن و سنت میں جو ہوتا زنی کبھی ہوتی تھی اور موتی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگ لے کے آتے تھے، وہ سارا کچھ ہمارا موبائل چھین کے لے گیا اسے، وہ ذوق نہیں رہا۔ ایک پروفیسر سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کے شاگرد الخلیل، علی گڑھ یونیورسٹی میں اسلامیات کے استاد تھے، تو وہاں ایک ٹیچر تھے جو ریاضی پڑھایا کرتے تھے طلباء کو، تو ریاضی کا ایک مسئلہ نوٹ سے الجھ گیا، حل نہیں ہوتا تھا۔ تو جو سیانے لوگ ہیں نا، آج بھی جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ رات کو مطالعہ کرتے ہیں، انہوں نے امدادی کتب رکھی ہوئی ہوتی۔ میں مشکل باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن جس فن کا بھی کوئی آدمی ہوتا ہے نا، وہ ٹینسز پڑھانے والا ہو یا عربی گرامر پڑھانے والا ہو، وہ اس نے امدادی کتب رکھی ہوتی ہے، رات کو وہ مطالعہ کرتا ہے۔ اور ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، جو مطالعہ کر کے نہیں نہ پڑھاتا، سمجھو وہ پڑھاتا ہی نہیں، وہ ٹائم پاس کرتا ہے۔ مطالعہ کرتے، پڑھانے کے لیے پہلے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، آپ اس کتاب کی شروحات دیکھیں گے پھر پڑھائیں گے، مسئلہ پہلے سمجھیں گے، جو آپ کو ہی سمجھ نہیں آیا وہ کوئی کیا سمجھے گا۔ تو پروفیسر صاحب انگریزی پڑھاتے تھے، تو ریاضی کا ایک مسئلہ الجھ گیا، تو بڑے لوگوں سے انہوں نے رابطہ کیا، ہندوستان میں مسئلہ حل نہ ہوا، یورپ جانے کا ارادہ کیا کہ وہاں کی لائبریریاں جہاں سے زیادہ تر
ریاضی دان کام کرتے ہیں وہاں جاتا ہوں اور وہاں سے یہ مسئلہ سیکھ کے آتا ہوں. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ جن کی ہے انہوں نے بتایا, جن کی موبائلوں پہ ہے وہ بولے ہی نہیں. کچھ کی موبائلوں پہ بھی توجہ ہے بڑی دیر سے, وہ نہیں بول رہے, ان کو پتہ ہے ہماری کدھر ہے توجہ. تھوڑی سی بات ہے, آپ توجہ سے سن لیں, میں نے بڑی جلدی سمیٹ دینا ہے. وہ پروفیسر صاحب وہاں جا رہے تھے تو اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ وہاں ہوتے تھے. وہ کہنے لگے آپ شوق سے جائیے, جا کر کے آپ وہاں سے مسئلہ حل کر کے آئیے, لیکن اگر ہو سکے تو میرے استاد اور میرے شیخ مولانا احمد رضا خان صاحب سے بھی ایک دفعہ مل لیجیے. مولویوں سے ملنے میں لوگ اتنے خوش نہیں ہوئے, آپ بھی زیادہ نہیں ہوئے, سہتا ذوق نہیں آیا, چونکہ وہ مطلب وہ سمجھتے ہیں اب تو پروفیسر لوگ ہیں. وہ جس بیچارے کی اپنی تعلیم ہوتی ہے نا میٹرک فیل, وہ مولوی صاحب سے پوچھتا ہے آپ پڑھے ہوئے کتنا ہے, تو وہ کہتے ہیں میں درس نظامی پڑھا ہوں. نہیں ہوتے ٹھیک ہے, پڑھے کہ نہ ہو, بھائی عالم سے آ کے پوچھ رہے پڑھا کتنا ہے اور کیا پڑھے. وہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مجھے مسجد کے لیے خطیب چاہیے, تو میں نے کہا کہ میں مولانا کا بھیجوں گا. کہنے لگے بھیجیں, ہم ٹیسٹ لیں گے. میں کہ درس نظامی کے فاضل کا ٹیسٹ تو شیخ الحدیث صاحب ہی لے سکتے ہیں, تو آپ میں کوئی شیخ الحدیث ہے تو بتا دیں, ٹیسٹ دلوا دیتے. تو کیسے آپ ٹیسٹ لیں گے؟ بڑی ڈگری والا ٹیسٹ لے گا نا. تو پھر قوم کیا ٹیسٹ لیتی ہے؟ سور وغیرہ چیک کرتی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں. تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے. عام دام برسر مطلب کہا ایک دفعہ میرے شیخ سے مل لے, تو انہوں نے کہا مطلب مولوی صاحب سے کہاں مسئلہ حل ہوگا. اللہ معاف کرے, آج کل یہی لوگوں کا حال ہے, مولوی کہاں سیاست کر سکتے ہیں, مولویوں کو کیا پتا, معاذ اللہ یہی لبو لہ جائے. وہ پروفیسر کہنے لگے آپ ٹھیک ہیں, وہ بڑے عالم ہیں, پر تو سر نے دوسرے تیسرے نے پھر کہا کہ سر سنا آپ کی ٹکٹ شکٹ ہو گئی ہے, ایک دفعہ چلے تو صحیح, چلے ایک دفعہ چلے تو صحیح, ایک دفعہ مل تو لے, ایک دفعہ آئے تو صحیح. اس کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے, ایسے گئے کہ پھر ہر کام سے گئے. آپ ایک دفعہ چلے تو صحیح. تو 2-4 دفعہ کہا تو وہ پروفیسر کہتے ہیں میں نے سوچا یار سید صاحب میرے کلیگ ہے, کالج میں پڑھاتے اکٹھے یونیورسٹی میں, تو یہ کہیں گے گئے نہیں تو چلتے. کہتے ہیں ہم پہنچ گئے بریلی شریف, تو فاضل بریلی عصر کی نماز کے بعد پھاٹک پر بیٹھتے تھے. باہر بڑا سارا ایک چارپائی تھی, اس پر تشریف فرما ہوتے تھے, لوگ مسائل پوچھتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے جا کے وہ مسئلہ سامنے رکھا تو چائے مجھے دی گئی پینے کے لیے. تو کہتے ہیں میں چائے پی رہا تھا تو اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے کو غور سے دیکھا, پھر پینسل منگوائی, چند لکیریں لگائیں, اور پھر میری طرف بڑھا کے کہا ذرا دیکھیے جواب درست ہے. تو کہتے ہیں چائے مجھے بھول گئی, تیریاں ویکھ کے اداواں میں مرید ہو گئی. چائے شائے مجھے بھول گئی, کبھی میں سوال کا جواب دیکھوں, کبھی مولانا کی سادگی دیکھوں, کبھی ان کی وہ درویشی دیکھوں, وہ لب و لہجے میں اتنی سادگی, اتنا حسن, اتنا وقار, اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں خاموشی. تو میں نے فوراً کہا آپ نے علم ریاضی کہاں سے پڑھا؟ کہنے لگے میں نے نہیں پڑھا. پھر یہ سوال کا جواب فرمانے لگے وہ کوئی بندہ انتقال کر جائے تو وراثت کے مسئلے نہیں نکالنے پڑتے, بیوی کو کتنا ملے گا اور بچیوں کو کتنا ملے گا اور بچوں کو کتنا ملے گا, اور والدین زندہ ہیں تو ان کو کتنا ملے گا, اور اگر بیٹے نہیں ہیں تو پھر کتنا ملے گا, اور اگر ہیں اور صرف بیٹے ہیں تو پھر وہ وراثت کے مسئلے نہیں نکالنے ہوتے. بس وہ حضور کے دین کے وراثت کے مسئلے نکالنے کے لیے تھوڑی جمع تفریق سیکھی تھی تو ریاضی آ گئی ہے. ہم نے یہ کام بھی دین سمجھانے کے لیے سیکھا تھا. دین میں کیسے آپ کے سامنے کھول کر بیان کروں کہ انہوں نے جو سیکھا اس لیے سیکھا کہ مسلمانوں کو دین کی سمجھ آ جائے. انہوں نے فتویٰ دیا عمر بھر, لوگوں کو دین سکھایا, سمجھایا عمر بھر, مسلمانوں کی قیادت کی. اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی اگر کچھ ایسے لوگ نکلے نا, اندر بھی, یہ مت گھبرایا کرے کہ فتنے باہر بھی ہے تو اندر بھی ہے. فتنے ہر جگہ ہی ہو جاتے ہیں. آپ کو تربیت کرنی ہے, گھر کے اندر بھی مسائل ہوتے ہی حل کرنے کے لیے.
اندر سے بھی مسائل، مسلمانوں میں بھی فرقے بن گئے، مسئلے پیدا ہو گئے. ایک فرقہ بن گیا جاہل صوفیاء کا، وہ جو کہتے نہیں کہ تانوں کی پتہ ہوئے، مولوی لوگ کی پتہ ہوئے، اے معرفت دی گل ہے نا جی. آج کل بھی وہ اس طرح کے فرقے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں شریعت اور ہے، طریقت اور ہے. فرمایا چپ کرو، سارا کچھ ہی میرے نبی کی شریعت میں موجود ہے. عرض کی حضور یہ صوفی بنا پھرتا ہے اور کہتا ہے علم کی مجھے ضرورت نہیں ہے، صوفی درویش بنا پھرتا ہے، پیر بنا پھرتا ہے، کہتا ہے مجھے علم کی ضرورت نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے بے علم صوفی شیطان کا مسخرہ ہے، شیطان کا مسخرہ ہے. شیطان نے اسے مسخرہ بنا رکھا ہے. علم ہی نہیں جب تم میں تو عمل کیا ہوگا؟ جس خیابان میں شجر ہی نہیں وہاں پھل کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے جاہل صوفیاء کا رد کیا، پورا رسالہ لکھا ہے، احکام بیعت و خلافت پورے کھول کر بیان کیے، لوگوں کو بتلایا ہے کہ اصل کیا ہوتا ہے. اور پھر کچھ لوگوں نے پوچھا حضور بعض لوگ قبروں پہ جاتے ہیں تو طریقہ کیا ہے؟ تو یہ اعلیٰ حضرت نے جو طریقہ لکھا وہ سنو. فرمایا 4 رات قبر سے دور رہنا، فاتحہ پڑھنی. فرمایا قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے، طواف حرام ہے، بوسہ لینے میں اختلاف ہے لیکن اس سے بھی بچنا ہی بہتر ہے. اس قدر زیادہ کھلی ہوئی باتیں، اس قدر زیادہ واضح باتیں، چمکتی دمکتی باتیں. اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کے نظریات کی حفاظت کی، انہیں سمجھایا. لیکن ایک بات ہے، اگر کسی نے حضور کے علم کو ناپنا تولنا شروع کیا تو پھر اعلیٰ حضرت کا قلم اس کے لیے بھی اٹھائے. اگر نبی پاک کی عظمتوں کو کسی نے چھیڑا ہے تو کل کے ردا ہے خنجر خوخار برق بار. پھر آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. پھر انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں حضور کے بارے میں بات کرتے ہو؟ رسول پاک کی تو ایک ذات ہے، جن سے عشق کریں گے تو بچیں گے، جن کی محبت ہوگی تو کلیجہ آباد ہوگا. حضور کس طرح؟ فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اچھا پھر حضور کی تعریف کیسے کرتے؟ مزے کی بات دیکھیں، اگر آپ کی زیادہ توجہ ہو نا، آپ دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں لیکن چند دوست ایسے ہیں جن کا موبائل کے بغیر 10 منٹ بھی گزارا نہیں. وہ جب موبائل کھڑا کرتے اونچا کرتے ہیں تو جو پیچھے بیٹھے اس بیچارے کو دقت ہوتی ہے، نظر نہیں آتا. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے چلیں، مجبال عشق دا سیکھا گے، ایک دوجے نو ویکھا گے، تھوڑی دیر کل کے چھوڑ دیں. اللہ خیر کرے، موبائل نہیں ادھر ہی رہنا ہے، تھوڑی توجہ کرے. اعلیٰ حضرت پتہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ زیادہ مزے کا لطیف نکتہ ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. وہ کہتے ہیں بخارِ سور میں نا حضور تشریف فرمائے جسم کے ساتھ، اور کافر چاروں طرف پھرتے ہیں، حضور انہیں نظر نہیں آیا. حضرت صدیق اکبر بھی اتر موجود ہے، نبی قریب بھی کار میں موجود ہے، لیکن حضور انہیں نظر ہے. آپ کسی اور سے جواب پوچھتے تو بولت جاتا کیوں نظر نہیں آتے، وہ دلیلیں دیتا. اعلیٰ حضرت فرماتے اصل بات پتہ کیا ہے؟ نبی پاک کائنات کی جان ہے. النبی اولا بالمؤمنین بالانفس، جانوں سے بھی زیادہ کہ حضور جان ہے. فرماتے ہیں جو جان ہے نا یہ نظر نہیں آتی. آپ کے جسم میں جان ہے نا، دکھا سکتے ہے تو صحیح نہ. کہتے ہیں میری جان ہے نا، دکھا سکتے. اعلیٰ حضرت فرماتے جان ہے وہ جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کہ کیوں ادو گرتے گار پھرتے. اور چاند ہے چاند نظر نہیں آیا کرتی. یہ دشمن بلا وجہ غار کے گرد پھرتے، چاند بھی کبھی نظر آئی ہے. میرے محبوب تو کائنات کی جان ہے، اور جان نظر ہے. چاند ہے وہ جان، چاند ہے وہ جان. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشق رسول کا لازوال درس دیا. 4 باتیں
ان کی زندگی میں بڑی منفرد ہے اور ہر شخص کو ان کی ضرورت ہے۔ ایک علم ہم نہیں سیکھتے، ہمارے ہاں سننے سنانے کا مزاج ہے، سیکھنے سکھانے کا مزاج نہیں ہے۔ ہم پڑھتے نہیں، توجہ نہیں کرتے۔ داشکوہ تو ہمارا یہ ہوتا ہے نا، مولوی بتاتے نہیں، تو مولوی تو بیچارہ ہر جمعے منتیں کرتا ہے، بس ٹائم پہ آ جایا کرو، نہیں جاتے ہم، ہمارا مزاج ہی نہیں۔ آخر پہ جائیں گے، 5 منٹ رہ جائیں گے تو ٹھیک ہے، پھر مولانا بھی آخری 10 منٹ کی تیاری کر لیا کریں گے۔ آپ ٹائم پہ آتے نہیں تو شروع کی تیاری کیوں کریں؟ وہ بھی کچھ خلاصہ پچھلا بیان کر دیں گے، کچھ اس سے پچھلا کر دیں گے۔ آپ وقت پہ آئے، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایک تو علمی ذوق، اور خوبصورت کر کے علمی ذوق۔ اعلیٰ حضرت کا بڑا گہرائی والا علمی ذوق ہے، پڑھنا، لکھنا، سمجھانا، سمجھنا، قرآن مجید کا مطالعہ۔ کنز الایمان کو آپ دیکھیں گے تو تفسیری ترجمہ ہے قرآن پاک، ادب میں ڈوبا ہوا، روح قرآن کی بات کرتا ترجمہ، کیونکہ مزاج علمی ہے، ذوق علمی ہے، طبیعت علمی۔ نبی پاک کے ارشادات کو وہ بیان کرتے، حضور علیہ السلام کی سیرت کو وہ بیان کرتے، نبی پاک کے فضائل کو بیان کرتے، حضور کی عظمتوں کو بیان کرتے، صحابہ کی شانوں کو بیان کرتے، اہل بیت کے تذکروں کو بیان کرتے۔ علمی ذوق، اپنے اندر علمی ذوق پیدا کریں۔ ہر روز کو دین کی بات سنیں، اسے لکھنا شروع کریں۔ یہ پیغام ہے اعلیٰ حضرت کا۔ 1 2 2 4 4 10 10 کر کے مسئلے سیکھیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور دوسری، ان کی زندگی میں جو انفرادی بات ہے نا، بڑی منفرد، بڑی انوکھی، بڑی زبردست اعلیٰ حضرت کے ہاں، وہ بات یہ ہے کہ ان کے ہاں علم کے فوراً بعد عمل کا بڑا زور ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ عملی طور پر مسلمان کو تازہ دم ہونا چاہیے، اور اسے کوئی ایسا موقع بھی نہیں دینا چاہیے کہ شک پڑے کہ دین کی مخالفت کر رہا ہے۔ ایک صاحب ارنڈی کا تیل لے کے آئے مسجد میں چراغ جلانے کے لیے، لالٹین جلانے کے لیے۔ تو اس زمانے میں نا مٹی کے تیل سے لوگ لالٹین جلاتے تھے۔ جو لالٹینیں جنہوں نے دیکھی ہے پرانے لوگ، ان کو پتہ ہے۔ تو مٹی کا تیل بدبودار ہوتا ہے، مسجد میں جلانا درست نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس قدر زیادہ محتاط تھے کہ ہم دین کے نمائندے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، جناب لوگ اعتراض بڑا کرتے ہیں، تو میں اپنے طالب علموں سے کہا کرتا ہوں پھر سب سے اونچی کرسی پہ بیٹھنا چھوڑ دو۔ سب سے اونچی کرسی پر تم ہی بیٹھتے ہو نا جمعے والے دن، تو پھر تمہاری شخصیت سب سے زیادہ نکھری ہوئی ہونی چاہیے۔ سب سے اونچی کرسی تمہاری، سب سے اگلا مصلی تمہارے پاس، تو پھر میرے بھائی تم اگر سب سے فائق ہو، عزت اور شان رکھتے ہو، تو پھر تمہیں بہت ساری چیزوں میں محتاط بھی ہونا پڑے، اس لیے کہ تمہارا شرف ہے، تمہارا مقام ہے۔ تو ایک صاحب نے کہا حضور یہ مٹی کا تیل نہیں، خوشبو والا تیل ہے، تو مسجد میں روشنی ہو جائے گی۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، آپ اس کو لگائیں، اور پھر آپ اس طرح کریں کہ اس نہ لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں۔ جتنے نمازی مسجد میں ہیں ان کو بتائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، اور جتنے باہر جائیں ان کو بھی بتائیں کہ یہ مٹی کا تیل، اس لیے کہ ہمیں لوگ دین کا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہیں کہ ان کے ہاں جلتا ہے تو باقیوں کے ہاں کیوں منائیں؟ بتاتے رہے۔ آپ علم لیں، پھر اس کے بعد مزاج عمل والا اختیار کریں۔ اگر آپ علم پر عمل ہی نہیں کرتے تو آپ تو 2 کشتیوں کے مسافر ہیں، آپ تو ڈبل مائنڈڈ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ جو لوگ علم پر عمل کرتے ہیں وہ آسان زندگی گزارتے ہیں، وہ ایک لحاظ سے مطمئن ہوتے ہیں کہ بھئی ہم جو کہہ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں۔